بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ پروگرام ہمارا بے گناہ اونٹنی کے حوالے سے تھا، جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی کا واقعہ ہے وہ ہم نے اس قرآنی قصے میں بیان کیا تھا۔ آج بھی قرآنی قصے کا جو واقعہ ہے وہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے، جو کہ حضرت سلیمان کے حوالے سے ہے۔ حضرت سلیمان اور اس حوالے سے خوش خبر حدود جو ہے اس کے حوالے سے آج کا یہ اہم پروگرام ہے کہ کیا واقعہ تھا خوش خبر حدود کا واقعہ کون سا تھا، کس سے وابستہ ہے، اور قرآن کریم میں یہ واقعہ کہاں آیا اور ان کی آیات کہاں سے لے کے کہاں تک ہیں، اور پروردگار عالم اس واقعے میں ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ پروردگار عالم نے جو ہے وہ بہت سی نشانیاں اس میں دکھائی ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے قرآن کریم کی جہاں تلاوت کی جائے وہاں ترجمہ ضرور پڑھا جائے، تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں، سوائے ان لوگوں کے جن کے جو ہے دلوں پہ قفل ہیں، وہ ظاہر نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ پروردگار عالم نے ان سے یہ توفیق لے لی ہے۔ چلیں آج کا یہ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حجت اسلام مسلمین حضرت علامہ سید اشتیاق حسین کاظمی صاحب، قم ایران کی سرزمین سے۔ قبلہ پچھلا واقعہ بے گناہ اونٹنی کا تھا، اور آج جو ہے حدود کے حوالے سے، جو خوش خبر حدود جو ہے اس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو قرآنی آیات ہیں یہ کون سے سورے میں آئیں حدود کے حوالے سے، اور اس کا واقعہ اصل میں، اس کی کہانی، اس کی قصہ جو ہے وہ ہے کیا، اور پروردگار عالم اس میں ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ قبلہ اس پہ میں چاہوں گا آپ پرسنلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے جو سلسلہ ہے سٹوریز کا، آج جو ہے ہماری تیسری سٹوری ہے، بالکل خوش خبر ہدہد۔ صحیح۔ اس کا واقعہ قرآن کریم کی 27ویں سورہ میں ہے، جو سورہ نمل کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ مشہورہ ہے، اس کی 93 آیات ہیں، اور یہ جو واقعہ ہے اس سورہ میں، یہ آیا 20 اور 20 سے لے کر 24 تک۔ صحیح۔ میں ان کی تلاوت کر لیتا ہوں، بسم اور اللہ۔ پھر اس کے بعد اس کا واقعہ شروع کرتے ہیں خود حدود کے زبانی، کہ سبحان ہمارے لیے حدود کیا کہہ رہا ہے، کہ میں کون ہوں اور مجھے کیا شرف حاصل تھا، ہاں ہاں، اور میں نبی کا جو ہے نا ایک سفیر اور ایک وزیر اطلاعات تھا۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ بڑا دلچسپ سٹوری ہے۔ الحمدللہ پروردگار نے جو بھی سٹوری بیان فرمائی ہے قرآن کریم میں، وہ ہمارے لیے باعث رہنمائی ہے بے اور شک باعث بے شک نجات ہے۔ بے شک۔ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ حضرت سلیمان نے جب تفتیش شروع کی، اپنے وزراء کو بلایا، کیونکہ جو حضرت سلیمان کے جو وزیر تھے، جو ان کے جو محتاط تھے، ان میں جن بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے، حشرات بھی تھے، بے شک بے شک۔ اور یہ شرف حضرت سلیمان پیغمبر کو ہی حاصل تھا کہ وہ ان سب کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ ہاں ہاں، یہ پروردگار نے انہیں ایک شرف دیا ہوا تھا، اور بے شک۔ ہوا بھی حضرت سلیمان کی محتاط تھی، جو حضرت سلیمان کو اڑا سے دوسری جگہ پر منتقل کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سلیمان نے سب کو اکٹھا کیا
اور ارشاد ربی رب العزت ہوتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، آیا میں نہیں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے کوئی دکھائی نہیں دے رہا، یا ہدہد غائب ہے؟ اگر وہ غائب ہے، ظاہر ہو گیا، آ گیا، تو میں انہیں عذاب دوں گا، اس کے اوپر عذاب، شدت سے عذاب دوں گا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یا اس کے اوپر عذاب دوں گا میں، اور عذاب اس لیے کیونکہ وہ غائب ہو گیا، کہاں گیا ہو، یا پھر کیا کروں گا، او لا اعذبنہ، او لا اذهبنہ، یا اسے میں ذبح کر دوں گا، اسے قتل کر دوں گا، سبحان اللہ. او لا یاتینی بسلطان مبین، یا پھر میرے لیے کوئی دلیل لے کے کیوں وہ غائب تھا، سبحان اللہ. میرے لیے کوئی دلیل لے کے آ جائے کیوں وہ غائب تھا، وگرنہ میں یہ کام کروں گا. ٹھیک. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجَدْتُكَ مِنْ سَبْعٍ بِنَبَأٍ یقین. دیکھیں ابھی یہاں پہ جو آیات ہیں، ان میں سب سے پہلے جو ہے ہدہد جو بیان کر رہا ہے اپنا قصہ واقعہ، اس سے پہلے کہ میں ہدہد کی زبانی یہ واقعہ بیان کروں، یہ قصہ بیان کروں کہ ہدہد کیا کہتا ہے، میں کون ہوں، صحیح. تو اس کی فضیلت کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن اس کی زبان پر یہ ورد ہوگا، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ. وہ یہ سبحان ورد اللہ. کرتا ہوا خدا کی بارگاہ میں معشور ہوگا اور دوبارہ اٹھے سبحان گا، اللہ. ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس کے بعد کچھ خصوصیات ہیں جو ہدہد میں پائی جاتی ہیں. ہر پرندہ، جو بھی پرندہ ہے، اس کو خدا نے ایسی نطق نہیں دی کہ جس سے ہم بھی اس کی زبان کو سمجھ سکیں، سبحان اللہ. سبحان وہ اللہ. بے شک. ہماری زبان کو سمجھ سکیں، لیکن سبحان پرندہ اللہ. پرندے کی زبان کو سمجھتا ہے، بے شک. اشارے کے ذریعے سے ہو، جیسا بھی ہو، وہ دوسرا پرندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ پرندہ کیا کہنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. تو یہ شرف جو حاصل تھا پورے انبیاء میں سے، وہ حضرت سلیمان کو حاصل تھا سبحان اللہ. کہ حضرت سلیمان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ السلام، انہیں یہ حاصل تھا ایک شرف کہ وہ ہر ایک کی زبان کو سمجھتے تھے. اور ہدہد میں جو خصوصیت پائی جاتی ہے، اس لیے حضرت سلیمان نے ہدہد کو ہمیشہ اپنے لشکر کا ایک سپاہی اور اس کے بعد اسے اپنا ایک وزیر اطلاعات بنا کے رکھا ہوا تھا، ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا؟ نمبر 1، یہ پرندہ ایسا پرندہ ہے جس سے زمین میں پانی کی پہچان ہو جاتی ہے کہ کہاں پہ پانی ہے، کہاں پہ پانی نہیں ہے. کیا بات، کیا بات. سبحان اللہ. نمبر 1. نمبر 2،
یہ وہ باوفا اور مہر محبت رکھنے والا پرندہ ہے. ہاں ہاں اس میں بہت مہر و محبت اور وفا پائی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ جس بھی حدود مادہ سے شادی کرتا ہے یا اسے اپنی بیوی بناتا ہے، اسے اپنا شریک حیات بناتا ہے، تو اس سے ہر وقت محبت کرتا ہے اور مہر محبت سے پیش آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسری مادہ کی طرف نگاہ نہیں دیکھتا، نگاہ نہیں اٹھاتا. یہاں پہ دیکھیں بہت بڑے درس ہیں. ہاں بے ایک شک. پرندہ ہے، خدا کی طرف سے ایک پرندہ ہے، خدا کی مخلوق ہے. جس طرح بے شک. مخلوق ہے، یہ بھی خدا کی مخلوقات ہیں. حشرات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، جو بھی ہیں. لیکن یہ جس سے شادی کرتا ہے فقط اس سے مہر و محبت کرتا ہے، باقی کسی اور سے نہیں کرتا. سبحان اللہ. کسی کی اور مادہ کی طرف نگاہ نہیں کرتا، کسی اور کی ناموس کو نہیں دیکھتا. اور اسی طرح جو مادہ ہے، جو مادہ حدود ہے، جو اس کی بیوی ہے، وہ بھی کسی اور نر کی طرف نہیں دیکھتی، وہ اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. اور خصوصیت کیا ہے اس میں؟ وہ یہ ہے کہ اگر اس کی جو بیوی ہے، جو مادہ حدود ہے، وہ اگر گھر سے باہر نکل جائے اور پھر نہ آئے یا دیر کر لے، تو یہ سب کچھ چھوڑ کر اس کی تلاش میں نکل پڑتا ہے. ہاں ہاں ہاں. کیا کہنے کیا کہنے. یہ سب کچھ چھوڑ کر اس کی تلاش میں نکل پڑتا ہے اور بہت ہی پریشان ہوتا ہے، خستہ حالت ہوتا ہے. ہاں ہاں. کوئی سمجھ نہیں آتی. سبحان اگر اللہ. وہ واپس نہ آئے، اگر وہ واپس نہ آئے تو یہ پرندہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے ہاں ہاں. اور آخر میں اسی حالت میں مر جاتا ہے. او ہو. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. دیکھیں حضرت سلیمان نے اس پرندے کو اپنا ایک سپاہی بنایا ہوا تھا. حضرت سلیمان نبی کے لشکر میں جن بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے اور ہوا بھی تھی. اس لیے دودھ کو اپنا مشیر خاص اور وزیر اطلاعات بنایا ہوا تھا، کیونکہ ایک تو اسے پانی کا پتہ ہوتا تھا کہ پانی کہاں ہے، اور دوسرا یہ خود جا کے پورے ملکوں سے اطلاعات لے کے، خبریں لے کے حضرت سلیمان کو آ کے بتاتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ خود ابھی بیان کر رہا ہے، کہتے کہ میں وہی ہوں، حضرت سلیمان نبی کا میں ایک سپاہی ہوں. سبحان اللہ. جس کا ذکر قرآن میں حدود کے نام سے ہوا ہے. کیا کہنے. میں وہی حدود ہوں. سبحان اللہ. ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں پوری دنیا سے، پوری کائنات سے خبریں لے کے آتا تھا اور حضرت سلیمان تک پہنچاتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دن مجھے دیر ہو گئی اور میں بھی یہ پریشان ہو گیا. اب بھی اگر کوئی خبر نہ لے گیا تو مجھے حضرت سلیمان سزا دیں گے، جس طرح قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، لَأَذْهَبَنَّهُ، یا اسے میں قتل کر دوں گا یا پھر اسے میں عذاباً شدیدہ، یا اسے میں سخت عذاب دوں گا. یا کوئی ایسے کوئی دلیل لے کے آئے یا ایسی خبر لے کے آئے کہ جو مجھے کانے کر دے اور میں اسے چھوڑ دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
میں پریشان تھا ابھی کیا کروں، تو میں نے اڑان بھری یمن کی طرف. تو راستے میں میری نگاہ ایک ملک پہ پڑی جس کا نام ہے سبا. سبا. یہ ملک بہت ہی خوبصورت تھا. سبحان اللہ. اس میں نہریں، اس میں باغات، ہر قسم کے میوہ جات پائے جاتے تھے. اس ملک کی جو ملکہ تھی اس کا نام بلقیس تھا. وہ ایک خاتون تھی، عورت. کیا کہنے. کب میں درخت پہ بیٹھ گیا اور وہ بہت قدرت مند تھی، یعنی اس کے تمام وزراء، تمام سپاہی لشکر اس کے محتاط تھے اور اسی کا حکم چلتا تھا. بہت بڑا محل تھا اس کا. کیا کہنے. کب میں یہ نظارہ دیکھ رہا ہوں تو اس کے وزراء آئے، ملکہ محل سے باہر آئی اور ملکہ اور اس کے وزراء سب سورج کے آگے جھک پڑے اور سورج کی پوجا کرنا شروع کر دی. کیا کہنے. اس بات نے مجھے تعجب میں اور حیران کر دیا کہ یہ کیسے عقل مند ہیں، یہ کیسے انسان ہیں. یہ اس کی پوجا کر رہے ہیں جسے خدا نے خود خلق کیا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. یہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جس خدا نے اتنی نہریں دی، باغات دیے، محل دیے، ملکہ بنایا، بادشاہی دی، اس خدا کی نعمتوں کو چھوڑ کر خدا کی مخلوق جو سورج ہے اس کے سامنے جھکے ہوئے. کیا کہنے. میں نے دل میں سوچا یہی واقعہ جا کے اپنے آقا کو بیان کرتا ہوں، مجھے چھوڑ دیں گے؟ کیا بات ہے. کیا کہنے. کہ میں نے اڑان بھری اور میں سیدھا حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہو گیا. حضرت سلیمان بہت غصہ تھے، بہت ناراض تھے میرے اوپر. میں نے عرض کی آقا جان، میں آپ کے لیے بہت بڑی خبر لایا ہوں. سبحان اللہ. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ بیان کیجئے کیا خبر ہے. کہ میں خود حیران ہو گیا یہ واقعہ دیکھ کر. کیا کہنے. میرے آقا، میں نے اڑان بھری، مجھے دیر ہو گئی تھی، میں اڑتا اڑتا ایک ملک پہ گیا، اس کے درخت پہ بیٹھ گیا. میں نے واقعہ دیکھا ملک سبا کا. اس کی ملکہ کا نام ہے، ایک خاتون ہے ملکہ جس کا نام بلقیس ہے. وہ اپنے وزراء کے ساتھ اتنی جہلیت سے کام لیا، عقل سے کام نہیں لیا. وہ سارے آئے باہر اور سورج کی پوجا کرنے لگے اور سورج کے آگے جھک گئے. سلیمان نے خط لکھنا شروع کیا، مسکرائے، بہت خوش ہو گئے میری اس خبر پر، اور فوراً خط لکھا. خط میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سلیمان پیغمبر ہوں اور تمہیں میں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ ایمان لے کے آ جاؤ، سورج کی پرستش چھوڑ دو اور خدا واحد لا شریک کی پرستش کرنا شروع کر دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میں خط لے کے چلا گیا. کہ میں نے دیکھا کہ ملکہ اپنے وزراء کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے
میں نے کہا ٹھہر جاتا ہوں، تھوڑا سا انتظار کر لیتا ہوں، جب یہ سارے لوگ چلے جائیں گے تو میں خط جا کے ان کو تھما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کہ سارے لوگ چلے گئے، جلسہ ختم ہو گیا، میٹنگ ختم ہو گئی، میں کھڑکی کے سامنے بالکل کھڑا ہو گیا، ہاں ہاں اس نے میری طرف دیکھا، میں نے خط تھما دیا۔ سبحان اللہ۔ خط میں لکھا ہوا تھا کہ خدا شریک کی عبادت کرو، میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور میں سلیمان نبی ہوں، یہ میرا پیغام ہے، راہ الہی میں آ جاؤ، شیطانیت کو، طاغوت کے راستے کو چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ وگرنہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا کہنے۔ کہ اس نے میٹنگ بلائی، اور میٹنگ بلا کے سارے وزراء کو بلایا، خط پڑھ کے سنایا، تو وزراء نے مشورہ دیا اگر پیغمبر خدا ہیں تو پیغمبر خدا حریص نہیں ہوتے، پیغمبر خدا کو دنیا کی لالچ نہیں ہوتی، بے شک۔ پیغمبر خدا دولت کے پیچھے نہیں ہوتے، مال اور زر کے پیچھے نہیں ہوتے، بلکہ پیغمبر خدا کی توحید کے پرچار کو بے لوث خدمت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم ایسا کرو، قیمتی سے قیمتی اس کو گفٹ بھیج دو، اگر وہ پیغمبر خدا نہیں ہوگا تو گفٹ کو قبول کر لے گا اور خاموش ہو جائے گا، اور اگر خدا کے نبی ہوں گے تو پھر گفٹ واپس کر دیں گے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ کہا یہ تو مشورہ آپ کا بہت اچھا مشورہ ہے۔ انہوں نے گفٹ تیار کر دیے، کہا وہ نیچے نیچے اپنے گھوڑوں پر، اونٹوں پہ سوار تھے، اور میں ان کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ میں ان کے جانے سے پہلے پہنچ گیا اور سارا واقعہ میں نے حضرت سلیمان کو بیان کر دیا کہ واقعہ ایسا ہے، اور ایسے لوگ، یہ لوگ گفٹ لے کے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان نے جو یہ لوگ پہنچے اور گفٹ پیش کیے، ان کی خدمت خاطر خواہ خدمت کی گئی، تو حضرت سلیمان نے جواب دیا کہ میں گفٹ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے گفٹ واپس لے جاؤ اور میری طرف سے گفٹ لے کے جاؤ۔ حضرت سلیمان نے کہا میرا پیغام جا کے اپنی ملکہ کو پہنچا دو، اس سے کو مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے، میں ان کے بدلے میں اتنا قیمتی گفٹ بھیج رہا ہوں، اگر تم نے وہ گفٹ قبول کر لیا تو تمہاری آخرت بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ کہا وہ گفٹ ہے عبادت خدا۔ سبحان اللہ۔ ایمان لے کے آ جاؤ، خدا کی عبادت کرو، خدا کی توحید کا پرچار کرو، دائرہ ایمان پہ داخل ہو جاؤ، یہ بہت بڑا عظیم گفٹ ہے میری طرف سے۔ بے شک، بے شک۔ وہ واپس آ گئے۔ کہا واقعی وہ پیغمبر خدا ہیں، ان کو مال کی ضرورت نہیں ہے، اب بھی اور میری دعوت بھی قبول کرو۔ سبحان اللہ۔ بلقیس نے دعوت قبول کر لی، ابھی اس کے تخت کو لے کے آئے کون؟ کیونکہ حضرت کے پاس جنات بھی تھے نا، ان کے جن بھی تھے نا، سپاہی، پرندے بھی تھے، حشرات بھی تھے۔ اس میں سے ایک اٹھے اور کہا آقا، اے پیغمبر خدا، میں تمہاری آنکھ چھپکنے سے پہلے ہی اس کے تخت کو لے کے آ جاؤں گا۔ اس کا تخت آ گیا جی، بلقیس آ گئی، جو ہی محل میں اتری
دیکھا ایسا محل اس کا جو سائن تھا پورے شیشے سے بنا ہوا تھا، سبحان اللہ. اس کے نیچے چشمے اور مچھلیاں، ہاں ہاں. اور نیچے پورا پانی تھا. جو ہی تخت سے سبحان اتری اللہ. اس نے اپنی شلوار کو اوپر کیا تاکہ یہ پانی ہے، اصل میں پانی تو نہیں تھا. وہ یہ تخت ہاں دیکھ کر حیران ہو گئی. ہاں ہاں. اور پھر مکہ سبا اپنے وزراء کے ساتھ دائرہ ایمان میں داخل ہو گئی سبحان اور اللہ. سورج سبحان کی اللہ. عبادت کی بجائے خدا کی عبادت کرنے لگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارا آج کا قصہ. اور اس سبحان کا اللہ. نتیجہ کیا سبحان ہوا؟ اللہ. اس قصے سے ہاں نتیجہ ہاں. کیا ہوا؟ اس ہاں کا ہاں. نتیجہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو بھی فرمان خدا ہے ہاں ہاں. جب فرمان انبیاء ہے ہاں ہاں. اس کے دستورات پر عمل کرے عمل کر. عمل کر. بالکل. اور اپنی زندگی کو ان کے فرامین کے مطابق گزارے. گزار. دنیا میں رہتے ہوئے کوئی حسد، ہرس، لالچ وغیرہ کے پیچھے نہ جائیں، کوئی طمع نہ ہو، ہاں ہاں. کیا کہنا بلکہ ہے؟ جو کیا بھی کہنا خدا نے عنایت کیا ہے اس کا شکر ادا کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنا اور کیا ہمیشہ کہنا خدا قبلہ. کا مطیع ہونا چاہیے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت ہاں اقدامکم. اگر آپ نے خدا ہاں. کی مدد کی تو خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کرے گا تاکہ تم پھر کسی ہاں مکان میں بھی کسی مقام پر بھی شکست نہیں کھاؤ گے، بلکہ خدا کی ہاں. نصرت تمہارے حال میں شامل ہو جائے گی. ان تنصر اللہ یعنی کیا مراد ہے؟ آیا خدا ہماری مدد کا محتاج ہے؟ کیا بات. نہیں. مدد کیا ہے؟ نہیں. یعنی ترویج دین، احکام بے شک. الہی، بے شک. بے شک. رب العزت کے فرامین کو لوگوں تک پہنچانا، بے شک. قرآنی قصوں کو، قرآنی واقعات کو لوگوں تک پہنچانا، اور خود بھی بے شک. عمل کرنا، دوسروں کو بھی عمل کرنے کی نصیحت کرنا. کیا کرنا. بے شک. بے شک. بے شک. کیا یہ کہنا ہے قبلہ. مدد. اگر جو ہاں بھی ہاں. ترویج دین کر رہے ہیں، ماں ہیں، مجتہدین ہیں، جو بھی ہیں، جو بھی تبلیغ کر بے رہے شک. ہیں، ترویج دین کر رہے ہیں، جو بھی مفسرین قرآن ہیں، جو بھی قرآن کے دروس دے رہے ہیں اس مہینے میں یا ان کی ایام کے علاوہ، ماہ مبارک کے ہاں ہاں. ایام کے علاوہ جو بھی دن ان میں اگر دروس جاری ہیں تو ان میں شرکت کریں، ان سے آپ دروس لیں اور پھر فرمان ہاں. الہی کے مطابق، انبیاء کے مطابق، ان کی زندگی کے مطابق ان کو اپنی زندگی میں نمونہ بنائیں. اسوۃ حسنہ ہے سبحان ہمارے اللہ. لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنا اب یہ قبلہ. یہ پرندہ ہے بہت ہی کہ موتی خوبصورت. ہے، ایک پیپر ہے. جی بالکل قبلہ. بہت ہی خوبصورت جو واقعہ آپ نے جو قصہ بیان فرمایا، جو کہ سورہ نمل کا آپ نے پورا حدود، خوشخبر حدود کے حوالے سے پورا بیان فرمایا. اس میں ظاہر ایک بہت ہی بہترین درس، جس کا نتیجہ بھی آپ نے ماشاءاللہ دیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے اس پہ عمل کرنا چاہیے. میں یہاں پہ جو ہمارے ائمہ ہیں انہوں نے اس واقعے کے حوالے سے کیا بیان فرمایا، وہ کیا کہتے ہیں، سرور کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس حوالے سے، اور ہمارے اماموں نے کیا اس حوالے سے فرمایا کہ اس کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح عمل کرنا چاہیے. دیکھیں، اس کا یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین کو مجھے فرمان یاد آ گیا. ہاں مولا ہاں. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کو اس ہاں طرح ڈھالا اور ہاں. اس ہاں طرح میں نے رسول خدا سے درس حاصل کیا ہاں. ہاں جس طرح مرغی کے پیچھے ہوتے ہیں. ہاں. ہاں ہاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. یعنی میں نے ہمیشہ اپنی زندگی کو ہاں ہاں. مرضی خدا کے علاوہ اور مرضی رسول خدا کے علاوہ نہیں گزارا. بے شک. بے شک. میں نے اگر کوئی قدم اٹھایا ہے تو وہ بھی خدا کی رضایت کی خاطر. ہاں ہاں.
اگر میں جنگ میں گیا ہوں وہ بھی خدا کی رضایت کی خاطر، اگر تلوار اٹھائی ہے خدا کی رضایت کی خاطر، بے شک بے اگر شک. میں رسول کی بستر پہ سویا ہوں خدا کی رضایت کی خاطر، ہاں ہاں اگر میں نے حالت رکوع میں انگوٹھی عطا کر دی سائل کو وہ بھی کی رضایت کی خاطر. ہاں ہاں. اس لیے سبحان قرآن اللہ. کریم میں ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ہاں ہاں. خدا ان سے راضی ہے، وہ خدا سے راضی ہے. ہاں ہاں. بے اس شک. لیے نے فرماتے ہیں اگر آپ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو دو کام انجام دو. وہ کون سے کام ہیں؟ ایک رضایت خدا، خدمت خلق. ہاں ہاں. جو کام بھی کریں خدا کی رضایت کی خاطر، ریاکاری نہ ہو. اگر نماز شب بے پڑھنی شک. ہے، نماز تہجد پڑھنی ہے، خدا کی رضایت کی خاطر، قربتاً الی اللہ. ہاں اگر روزہ رکھنا ہے خدا کی رضایت کی خاطر، ہاں ہاں. سبحان اللہ. سحری کرنی ہے خدا کی رضایت کی خاطر، افطار کرنا ہے خدا کی رضایت کی خاطر، کسی کو صدقہ دینا ہے، سبحان اللہ. زکوٰۃ دینی ہے، خیرات دینی ہے، فی سبیل اللہ، ہاں راہ خدا میں، خدا کی رضایت میں. سبحان اللہ. اس سے مجھے سبحان واقعی یاد اللہ. آ گیا کہ زندگی ہم نے کیسے کرنی ہے. ہوں. آپ نے فرمایا، احمد نے کیا فرمایا؟ ایک سائل آتا ہے حضرت امام رضا کے پاس اور سوال سبحان کرتا ہے اللہ. کہ یبن رسول اللہ میں سائل ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری مدد کیجئے. ہاں ہاں. حضرت اپنی جگہ کو چھوڑ کر کمرے میں انٹری ہوئے اور جو کچھ بھی تھا حضرت نے دروازہ کھول کے نہیں دیا، بلکہ دروازے کے اوپر سے حضرت نے ہاتھ بڑھایا ہاں ہاں. اور سائل نے سر اوپر کر کے وہ اپنی جو اس کی حاجت تھی، جو بھی مدد حضرت نے فرمائی، اس نے حاصل کر لی. سبحان تو اللہ. بعد سبحان میں اللہ. سوال کرنے والوں نے سوال کیا، ہاں ہاں. اے مولا آپ دروازہ کھول کے بھی اس کو دے سکتے تھے. ہاں ہاں. تو مولا نے کیا بہترین جواب فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسے دیتا، جو سائل ہوتے ہیں نا، جب سوالی سوال کرتا ہے تو شرم کے مارے سے ان کی آنکھیں نیچے ہوتی ہیں، سر جھکا ہوتا ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھ سے لیتے وقت اس کی آنکھیں اور سر نیچے ہو بلکہ اوپر ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان یعنی اللہ. معصومین نے سبحان. یہ فرمایا کہ جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی کائنات میں ہیں، ائمہ کا فرمان ہے، معصومین کا فرمان ہے، رسول خدا کا فرمان ہے، جو بھی تنکا تنکا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ تو سبحان اردو تھا. اللہ. سبحان اللہ. یا ہاں ہاں. چیٹی ہیں، یا جنات ہیں، یا انسان ہیں، یا حشرات ہیں، جو کچھ بھی ہے، یا مساحتہ کے جو درخت ہیں، ان سے بھی یہ آواز آتی ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ بھی زمین پر ہے خدا کی تسبیح اور تقدیس کر رہا ہے. لہٰذا ہم بھی اگر اس دنیا میں اس زمین پر زندگی کر رہے ہیں تو ہمیں بھی خدا کی تسبیح اور تقدیس کرنی چاہیے. اس کے علاوہ اور کوئی گانے بجانا، موسیقی کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ راہ خدا پہ اور راہ ائمہ پہ چلنا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبلہ بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ کی اس پروگرام میں بھی رہی، اور گزشتہ ہم نے 3 پروگرام جو ہم نے کیے وہ بہت ہی علم افروز جو ہے پروگرامز قرار پائے. اب انشاءاللہ مزید ہم قرآنی قصے آپ سے سنیں گے، مزید اس پہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے. آج اس پروگرام کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس حوالے سے مزید جو قصے ہیں، قرآنی قصے، وہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گے. اور ان قصوں کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ غور و فکر کریں اور جانیں کہ پروردگار عالم کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور کس طرح اپنی جو ہے وحدانیت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہے، کس طرح ہم اپنے مالک حقیقی کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں. تو ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں ضروری ان چیزوں پہ غور و فکر کرنی چاہیے. انشاءاللہ مزید پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.